أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من فوقي، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني ألا أسأل شيئا، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش أو من كنوز الجنة أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دینی ماؤں اور بہنوں، جیسے کہ آپ حضرات نے اعلان سے سنا، اشتہار سے پڑھا کہ یہ مجلس جو ہے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 7 وصیتیں ہیں، اختصاراً انہی کا ہم تذکرہ کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ میرے بھائیوں، جو ہم سنتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو، لاپرواہی ہو، تو قیامت کے دن جہاں بہت ساری چیزیں پوچھی جائیں گی، ہم سے ہمارا حساب ہوگا، ان میں ایک حساب یہ بھی ہوگا کہ ماذا عمل فیما علم، جو تم نے سنا، جو تم نے سیکھا، اس پر تم نے عمل کتنا کیا۔ قیامت کے دن اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اس لیے حد الامکان دوستو کوشش ان 2 چیزوں کی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، کتاب و سنت کی باتیں
نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہم سنیں، پہلی چیز تو اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ نمبر 2، اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ نبی علیہ السلام نے حدیث کے سنانے والوں کے لیے جو فضیلت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہم سب کو بنا دے۔ فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها او کما قال علیہ السلام۔ اللہ میرے اس امتی کو ہمیشہ خوش رکھے، دین و دنیا کے نعمتوں سے مالا مال رکھے، ہر قسم کی رحمت و برکت سے نوازے، ہر بلا آفت سے بچائے، جو میری باتیں سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، عمل کرتا ہے اور غیروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ نبی علیہ السلام کی 7 وصیتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کئی طرح سے ہیں۔ ایک تو ہے آپ نے بیان کر دیا، خطبے میں عام حالات میں لوگوں نے سن لیا، اور کچھ ایسی ہیں کہ باقاعدہ نبی علیہ السلام نے اپنے کسی محبوب صحابی کو بلا کر کے، ہاتھ پکڑ کر کے اس کو وصیت کیا۔ وصیت بڑی اہم چیز ہے، وصیت کیا۔ تو آج جو ہے وصیت کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بڑے ہی مشہور چہیتے صحابی ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، نام ان کا جندب بن جنادہ، اور السابقون الاولون میں سے ہیں۔ لیکن جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے تھے، چند افراد گنے چنے، ان میں سے ایک شمار کس کا ہے؟ ابو ذر غفاری کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد سے نبی علیہ السلام کا ساتھ پکڑ لیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، یہی کیا کم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب سے آسمان بنایا اور جب سے زمین بنائی، اس زمین کے اس اوپر اور آسمان کے نیچے آج تک ابو ذر جیسا انسان نہیں چلا تھا کبھی۔ کتنی اونچی چیز ہے۔ ما اضلت السماء، آسمان آج تک، آسمان کے سائے میں اور اس زمین کے اوپر آج تک ابو ذر غفاری جیسا انسان چلا نہیں تھا۔ بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہی حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، ذرا اندازہ لگائیں، یہ نہیں کہتے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ نہیں کہتے اللہ کے رسول نے ہم کو وصیت کی، اور نہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم کو وصیت کی، نہیں، رسول نبی سب چھوڑ کر کے اوصانی خلیلی، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا۔ خلیل، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے محبوب، کیا؟ محبوب چہیتا، اور ایک ہوتا ہے خلیل، کسی سے محبت کا سب سے آخری اور اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خلا، خلیل کا۔ خلیل کا، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کی محبت انسان کے رگوں پے اور خون میں پیوست ہو جائے۔ خلیل کہتے ہیں کسی چیز میں کسی چیز کو گھس جانا، گھسا دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل۔ اسی لیے ہمارے ہاں عربی زبان میں، اردو زبان میں، دانت میں اگر کوئی چیز پھنس جاتی ہے، پھنسی ہوئی چیز کے لیے جو لکڑی استعمال کرتے تھے اس کا نام تھا خلال۔ کیا؟
خلال یعنی دو چیزوں میں گھس جاتی ہے۔ میرے بھائی اب انگلش میں اس کا نام پتہ نہیں، یہ معنی ادا کرتا ہے کہ نہیں وہ تو آپ لوگ بتائیں گے، لیکن اردو میں اس کو خلال، دانتوں کے بیچ میں گھس جانا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ بنی فجاسو خلال الدیار، بنی اسرائیل جب تم نافرمانی کرو گے تو دشمن تمہارے گھروں میں گھس گھس کر کے تم کو ماریں گے۔ فجاسو خلال الدیار، تو خلال کہتے ہیں، خلیل کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانا۔ جب کسی شخص کی محبت، الفت، اس کی چاہت انسان کے رگوں میں گھس جائے، خون میں پیوست ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے خلیل۔ اسی لیے اتنے انبیاء ہیں، یہ لقب صرف اللہ نے ابراہیم خلیل کو، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اتنے نبیوں میں ہر نبی سے اللہ محبت کرتا رہا، لیکن خلیل صرف کس کو کہا ہے؟ اللہ حضرت ابراہیم خلیل کو۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا بتائیں 1,40,000 صحابہ تھے، 1,00,000 کہا جاتا ہے کم سے کم 1,40,000 ایسے افراد ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی ایمانی آنکھ سے دیدار کیا ہے۔ 1,40,000 صحابہ میں بس ایک ہی ذات ایسے ہے، ابو بکر صدیق، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے؟ لو اتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو خوش نصیب کون ہوتا؟ ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیوں؟ صدیق اکبر کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آج تک اس دنیا میں میرے ساتھ جس انسان نے احسان کیا تھا میں نے ہر انسان کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، بس میں نے ابو بکر کے احسان کا بدلہ رب کے حوالے کر دیا ہے، رب ہی ابو بکر کے احسان کا بدلہ ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے اتنی اونچی شخصیت کے بارے میں بیان فرمایا، اگر مجھے خلیل بناتا ہوتا تو ہم ابو بکر صدیق کو خلیل بناتے۔ تو بتانا یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے ہم کو وصیت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ میرے دل میں نبی کی محبت کیسی ہے، صرف دل تک نہیں ہے بلکہ میری رگوں میں، میرے خون میں نبی کی محبت پیوست ہو چکی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے ایسے ہی محبت کرنے کی توفیق دے، اور محبت پیدا کرنے والا وہ ہے اللہ، ہم سب کی دلوں میں اپنے نبی کی ایسی ہی محبت ڈال دے۔ پھر کہتے ہیں اوصانی خلیلی بسبعین، ہمارے خلیل نے ہم کو 7 باتوں کی وصیت کیا۔ اور پہلے بتا دوں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی نہیں ہے، یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام نسائی نے اپنی سنن کبریٰ میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ ہمارے خلیل نے ہم کو 7 باتوں کی وصیت کیا۔ وصیت کسی چیز کو تاکید کرنے کے لیے، کیا تاکید کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت۔ اب وہ 7 وصیتیں اختصار کے ساتھ سنیں، اس دعا کے ساتھ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 امرانی یا اوصانی، اوصانی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی۔ یہاں روزے نماز کی وصیت نہیں تھی، روزے نماز سب کرتے ہی تھے، یہاں اخلاق کی، کردار کی، ہمدردی کی وصیت تھی۔ پہلی وصیت امرانی اوصانی ان انظر، میرے خلیل نے ہم کو پہلی وصیت کیا کہ ہمیشہ
دنیاوی چیزوں میں ہم اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں، کبھی اپنے بڑے کو نہ دیکھیں۔ دین کے معاملے میں تو ہمیشہ ہم کس کو دیکھیں؟ اپنے بڑوں کو۔ لیکن دنیا کے معاملے میں، مال میں، اولاد میں، جائیداد و پراپرٹی میں، صحت و تندرستی میں، اپنی شکل و صورت میں، ہمیشہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا اگر ہمیشہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے؟ کہ اللہ کے رسول کیوں وصیت کر رہے ہیں؟ اللہ انظر الی من ہوا انظر من ہوا دونی، اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا، اپنے سے بڑے کو نہیں دیکھنا۔ وجہ کیا ہے؟ کئی وجہ ہیں، جن میں سے چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے اختصاراً پہلی وجہ تو یہ ہے، جس کو صحیح مسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ انظروا الی من ہوا دونی ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، اپنے سے بڑے کو نہیں دیکھو۔ کیوں؟ ذالک اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ، اس سے تم کبھی اللہ تعالی کی ناشکری نہیں کرو گے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ اس کو ایک مثال دیتے ہیں۔ مشہور محدث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ ایک محدث، حدیث حاصل کرنے کے شوقین، حدیث حاصل کرنے والے یمن کی طرف جا رہے تھے کہ یمن کے علماء اور یمن کے بڑے بڑے محدثین سے حدیث حاصل کریں۔ تو یمن کے راستے میں جا رہے تھے، وہ کہتے اکیلا چلا جا رہا تھا، پیدل سفر تھا، ریگستان، چلتے 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 ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک انسان، ایک پیر اس کا کٹا ہوا ہے، ایک پیر کٹا ہوا ہے، ایک ہی ٹانگ اس کی ہے، ایک پیر ہے، بس ایک ہی پیر ہے، دوسرا پیر کٹا ہوا ہے۔ لکڑی کی بیساکھی ٹیک لگا کے چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے اکیلا، تھوڑا سا سامان بیچارہ ایسے لٹکائے ہوئی ہے۔ حدیث کے طالب علم محدث کہتے ہیں کہ جب ملاقات ہوئی تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، دھوپ میں پیدل چل رہا ہے ایک ٹانگ پر، لیکن ہر قدم پر سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا حمد، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ محدث کہتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہم دونوں ٹانگ پر چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہم کو ایک مرتبہ نصیب نہیں، لیکن ایک ٹانگ والا آدمی بیساکھی میں چلتا ہے، مسافر، لیکن ہر قدم پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہوا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے میں نے اس سے پوچھا، ایک درخت قریب پہنچ کر کے میں نے کہا بھائی آپ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی ہم، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اتنی دور سے ہم آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم دونوں ٹانگوں پر صحت مند چل رہے ہیں، ایک ٹانگ پر آپ چل رہے ہیں، انسان کراہتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں نہ آپ کراہتے ہیں نہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہر قدم پر سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا بات ہے؟ اللہ، کہا کہ دیکھو اگر ہم آپ کو دیکھتے کبھی شکر نہ کرتے، وہ ایک بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا درخت کے ساتھ دیکھیں کچھ گاؤں بسا ہے، گھر نظر آ رہا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اس درخت کے نیچے پتہ نہیں کب سے ایک معذور انسان جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، جس کی
دونوں ٹانگیں کٹی ہیں اور وہ انسان اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے زندگی گزار دے رہا ہے۔ ہم آپ کو دیکھتے دونوں ٹانگ والا تو کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرتے، اس کو جب دیکھیں دونوں ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی ہیں تو اس کو دیکھ کر کے ہم شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایک ٹانگ دیا، اس کو تو دونوں ٹانگوں سے محروم کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں اس کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اللہ نے کتنا کرم ہمارے اوپر کیا ہے کہ بیساکھی لگا کر کے ہم چل رہے ہیں، لیکن وہ انسان بیچارہ چلنے سے معذور ہے، کیوں؟ دونوں ٹانگوں سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہے۔ تو ہمیشہ دوستو اگر ہم اپنے سے کم کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بچے دیا ہے، ان کو 5 بچے دیے ہیں، اب آپ سوچیں ہم کو اللہ نے کیوں 2 دیا، اس کو کیوں 3 دے دیا؟ تب تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی، بلکہ آپ دیکھیں جس کو ایک ہی اللہ نے دیا ہے، اللہ تیرا کرم ہے، کم سے کم مجھے 2 اولاد تو دیا۔ اگر آپ کے پاس 1 اولاد ہے تو 2 اولاد والوں کو نہ دیکھیں، بلکہ اس انسان کو دیکھیں کہ میاں بیوی دعا کر کر کے ترس رہے لیکن آج تک اولاد سے وہ محروم ہے۔ ایک انسان آپ کو اللہ تعالیٰ نے 50,000 کی تنخواہ دے رہا ہے اور سامنے والا ہے الحمدللہ 1 لاکھ کی آمدنی اس کی ہے، اگر 1 لاکھ والے کو دیکھیں گے تو بڑی ناقدری ہوگی۔ آپ دیکھیں محنت مزدوری کرنے والا آپ سے محنت کرتا ہے 10-5 ہزار پاتا ہے بیچارہ۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک اللہ تزدروا نعمت اللہ، اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو کبھی تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرو گے۔ بھائیو شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں۔ اگر اپنے کو چھوٹے کو دیکھیں گے، ہمیشہ شکر ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں دے گا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ غالباً اسی لیے اگر آپ کو سننا ہو اور اندازہ لگانا ہو دوستو کہ شکر گزاری کتنی بڑی دولت ہے، ایک انسان اگر ناشکری کر رہا ہے، اپنے سے بڑوں کو دیکھ کر کے اللہ نے جو دیا ہے اس کی ناقدری ناشکری کر رہا ہے تو بہت بڑی دولت سے محروم ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں، جب صحابہ کرام نے وہ ترمذی کی حدیث، جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مال اور دولت جمع کرنے کی ہمت تو نہیں پڑ رہی ہے، چونکہ مال جمع کر لیا زکوٰۃ نہ نکالا تو اتنی بڑی مصیبت آئے گی، تو ذرا بتائیں کوئی ایسی دولت بتائیں کہ جس پر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بڑی طویل حدیث ترمذی کی، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ساتھ فرمایا 3 دولت بڑی ہے، 3 دولت، اگر مال و دولت خزانہ جمع کرنے کی ہمت نہیں کہ زکوٰۃ نہیں نکالوں گا تو کوتاہی ہوگی، غریبوں کا حق نہیں ادا کروں گا تو پکڑ جاؤں گا، تو 3 دولت اگر تم نے حاصل کر لیا تو کوئی ٹینشن نہ لو، سب سے بڑی دولت تمہیں نصیب ہو گئی، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ وہ دولت کیا ہے؟ نمبر 1 لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا مؤمنہ او کما قال علیہ السلام۔ سب 3 چیزیں ہیں، 3 دولت ہیں، جس مومن کو مل جائیں سمجھ جاؤ کہ دنیا کے ساری سب سے بڑی دولت مل چکی ہے۔ نمبر 1 ذکر الہی کرنے والی زبان، نمبر 2 وقلبا شاکرا شکر الہی ادا کرنے والا دل، نمبر 3 وزوجتا مؤمنہ ایمان والی تقوی شعار جس کو بیوی مل جائے۔ آپ نے فرمایا جس کو یہ تینوں دولت مل گئی سمجھو کہ دنیا آخرت کی ساری دولت اس کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ تینوں دولت نصیب ہو جائے، اس منہ میں ذکر الہی کرنے والی زبان اور اس سینے میں شکر الہی کرنے والا دل، اور جو بنگلہ اور محل بنایا ہے گھر اس میں
دیندار بیوی آ جائے جو آپ کے ایمان پر مدد کرے، آپ کی اولاد کی صحیح تربیت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 دولتیں بڑی عظیم ترین رکھی ہیں۔ نمبر 2 میرے بھائی، اگر آپ اپنے سے چھوٹے والے کو دیکھ کر کے اللہ کا تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کریں گے، ہمیشہ اپنے سے بڑے والے کو دیکھیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے بڑے والے کو، پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1، آپ اس کے برابر آنے کے لیے جائز ناجائز ہر راستہ اختیار کریں۔ میں اس سے پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ پہلے تو کوشش کریں گے وہاں تک پہنچنے کی، اگر نہ پہنچ سکے جائز طریقے سے تو اب آپ اس سے حسد کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور جہاں حسد آ گیا تو سنا ہوگا جس طرح سے انسان جس طرح سے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، ایسے ہی انسان کا حسد جو ہے انسان کی نیکیاں جلا دیتا ہے۔ اور کبھی آپ حسد میں آ کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ نمبر 2 میرے بھائی، دوسری نعمت، دوسری وصیت، اوصانی خلیلی و اوصانی بحب المساکین والدنو منہم۔ دوسری بڑی وصیت ہمارے خلیل نے کیا کہ ہمیشہ مسکینوں سے محبت کریں اور ان کے قریب رہیں۔ اللہ اکبر۔ کس سے محبت؟ مسکینوں سے، اور ان کو وَالدُّنُو مِنْهُمْ، اور ان کے قریب رہیں اور ان کو اپنے قریب رکھیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں میرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے محبوب صحابی کو وصیت کر رہے ہیں بحب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنا اور ہمیشہ ان کو قریب اپنے رکھنا، ان کے قریب رہنا۔ ایک تو مسکینوں کو آپ دیکھیں گے پھٹے پرانے کپڑے، اللہ اکبر، آپ کے آفس میں کام کرتا ہوگا، اگر آپ سوچ لیں کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ ہم کو تو نے اس لائق بنایا کہ میں کرسی پہ بیٹھا اتنی بڑی کمپنی چلاؤں، اور اس کو تو نے ہمارا مزدور بنایا۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آپ اس کو کرسی پہ بیٹھائے ہوتے، ہم کو مسکین بناتے، تب ہمارا حشر کیا ہوتا۔ یہ سوچیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بڑے فائدے ہیں دوستو۔ نمبر 1، سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث قدسی، حدیث قدسی جانتے ہیں؟ ایک ہے نارمل حدیث، اللہ رسول نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، اور ایک ہے حدیث قدسی جس میں صحابی کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول نے اللہ فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ یعنی قرآن کے علاوہ ڈائریکٹ جو الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام پر حدیث آتی تھی جبرائیل امین لے کر کے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ اس کی علامت کیا ہے؟ قال رسول اللہ، قال اللہ عز وجل عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن اللہ عز وجل۔ حدیث قدسی بڑی طویل حدیث ہے، ہمیشہ شاید سنتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے سارا پردہ ہٹایا، سارا پردہ ہٹایا اور بڑی وصیتیں کی، تاکید کی، وضو کی فضیلت، تکبیر تحریمہ کی فضیلت، اور باجماعت نہ پڑھنے کی فضیلت، اور ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یا محمد، یا محمد، اللہ اکبر،
اے محمد فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ، جب اپنی فرض نماز پڑھ کر کے فارغ ہو، اللہ اکبر، جب فرض نماز پڑھ کر کے فارغ ہونا تو ساری دعاؤں کے ساتھ یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ سے خطاب کر رہا ہے، ڈائریکٹ حدیث قدسی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ، جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوں تو معلوم ہے کہ قبولیت اوقات کا ایک وقت کیا ہے، فرائض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا یا رسول اللہ ای الساعات افضل، بتائے سب سے زیادہ دعا کس وقت اللہ قبول فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز پڑھنے کے بعد انسان جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا سب سے زیادہ قبول کرتے ہیں۔ قبولیت دعا کا دوبارہ کل صلاۃ مکتوبہ، تو اللہ کے رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوں تو اس دعا کا ضرور پڑھنا۔ دعا بہت سارے بھائیوں کو تو یاد ہوگی، جن کو نہیں یاد ہے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون۔ اللہ اکبر، اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اچھے عمل کرنے کے لیے سارے راستے ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ خیرات بہت ساری نیکیاں ہیں، نیکیوں کے بہت سارے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وضو کا حکم دیا، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور نیکیوں کے جو راستے ہیں سارے نیکیوں کے راستے آسان کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پہلی چیز وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ، اللہ اور برائیاں چھوڑنے کی مجھے توفیق دینا، برائیوں سے مجھے محفوظ رکھنا۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، آگے وحب المساکین، اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں سے محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ کیوں ہے؟ سوچو، وحب المساکین، مسکینوں سے، اپنے مسکین بندوں سے محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ آگے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اللہ جب کسی قوم میں فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرنا تو اللہ فتنے سے پہلے مجھے اٹھا لینا تاکہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ بتانا یہ چاہتا تھا اتنی اہم نصیحت تھی کہ اللہ کے رسول نے اس سے ہمیں حکم دیا کہ ہم دعا کریں، وہ بھی فرض نماز کے بعد۔ حضرت عائشہ، ایک اور بڑا فائدہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہتی ہیں کہ نبی میں بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، اللہ رسول گھر میں تھے، ایک شخص دروازہ کھٹکھٹایا، آیا اور بہت غمزدہ، بہت پریشان، میں کنارے تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ شکا رجل شکاوت قلبی، شکوت قلبی، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی راستہ بتائے جس سے ہمارا دل نرم ہو جائے، ہمارا دل سخت ہے، ہمیں احساس نہیں، اور ان کا دل سخت تھا
احساس تھا کہ بہت بڑی کمی ہے، یا رسول اللہ ہمارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کچھ راستہ بتائے کہ ہمارا دل ذرا نرم ہو جائے، جہنم کا تذکرہ آئے ہمیں رونا آئے، ڈر پیدا ہو جائے، عذاب قبر کا تذکرہ آئے ہمیں احساس ہو کہ ہاں ہمارے قبر میں جانا ہے، ہم پناہ مانگے۔ اللہ تک کے رسول کچھ بھی ہوتا ہے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا 2 عمل تمہیں بتا دیتا ہوں، 2 عمل اگر پابندی سے کرے گا تو یلین قلب کا، ان 2 عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم بنا دے گے، اور جب تیرا دل نرم ہو جائے گا تو ہر بات تیرے دل پر اثر انداز ہوگی۔ ختم اللہ علی قلوبہم سے نکل جائے گا۔ بدو سائل بڑا خوش، یا رسول ضرور بتائیں۔ آنے فرمایا ادن الیتیم واطعم المسکین، اللہ اکبر، ادعو الیتیم، ادن الیتیم، ایک تو یتیم کو اپنے قریب رکھ، اللہ اکبر، یتیم بچوں کو اپنے قریب رکھ۔ کیوں یتیم بچوں کو قریب رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر، قرآن پاک کی بات آیات میں اشارہ ملتا ہے، یتیم بچہ اگر آیا، تجربہ کریں، اور وہ بھی یتیم بھی ہو، پریشان حال ہو، اور آپ کے سامنے آئے، آپ اگر صرف اتنا سوچ لیں آج یہ یتیم بچہ جس کی مدرسے کی فیس رکی ہوئی ہے، وہ یتیم بچہ عید کے موقع پر جو نیا کپڑا نہیں پا رہا ہے، وہ یتیم بچہ جس کی بیوہ ماں بے قرار ہے، بچہ بیمار ہے، دوا کا پیسہ نہیں مل رہا ہے، اگر یتیم بچہ ایسی حالت میں آپ کے سامنے آ گیا، اور واللہ آپ سوچ لیں اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے رکھا، میرے بچوں پر یہ مصیبت نہیں آئی، اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ اس کے باپ کو زندہ رکھتا اور مجھے اٹھا لیا ہوتا، میں یتیم ہوتا، آج میری بیوہ بیوی میرے یتیم بچے کو لے کر کے اس کے سامنے گئی ہوتی تو میرا کیا حشر ہوتا، میری بچے کے کیا حشر ہوتا۔ اگر اس طرح سے سوچ لوگے تو انسان کے دل میں یتیم کی محبت پیدا ہوگی اور انسان کا دل پگھل جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک یتیم کی شفقت محبت، اس یتیم کی پریشانی پر انسان غور کرتا ہے جس کی وجہ سے رونا بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو یتیم کے بارے میں آیا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی آپ نے دیکھا اسلام کا، دین کا، قیامت کا جھٹلانے والا کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو جھڑکیاں دیتا ہے۔ پتہ یہ چل گیا یتیم کو اپنے قریب لانا، یتیم سے محبت کرنا، اس کا خیال رکھنا انسان ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور کفیل سے شفقت محبت کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، جنت میں ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے دونوں انگلیاں ملی ہیں، ہمارے ساتھ یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے مل کے جنت میں رہے گا۔ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ نے ساتھ ادن الیتیم، یتیم کو ذرا قریب رکھ اور اس کی یتیمی پر، اس کی پریشانی پر غور کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ نمبر 2 وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کا کہ قریب رکھو اور مسکین کو کھانا کھلایا کر، اس یتیم مسکین کی ضرورت کا خیال رکھ، اس کے کھانے کا، اس کے پہننے کا، اس کے دکھ درد کا ایک خیال رکھ۔ اگر تو نے یہ دونوں عمل کر لیا، نمبر 1 یتیم کو قریب اور نمبر 2 مسکین کی ضرورت، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا، یہ 2 عمل اتنے بہترین ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ رسول نے فرمایا اگر یہ دونوں عمل تو نے کر لیا تو یلین قلب کا، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ سنا اور چلا گیا وہ۔ ایک عرصے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آیا وہ، کہتا ہے یا رسول اللہ
اب تو میرا دل بالکل موم کی طرح نرم ہو گیا ہے، اب کہیں جہنم کا عذاب قبر کا تذکرہ ہو تو برف کی طرح ہمارا دل پگھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یتیم مسکین کا ذرا خیال رکھیں۔ وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِ مِنْهُمْ، اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید کی کہ مسکین کو قریب رکھو اور مسکین کو سے محبت کرو اور مسکین سے کو اپنے قریب رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ بہترین عمل بھی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ایک دوسرا بڑا فائدہ اور ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام حدیث کے اندر آتا ہے، سعد بن ابی وقاص عشرے مبشرہ میں سے ہے نا، کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ مسکین کو، غریبوں کو، مزدوروں کو دیکھ کر کے ایک ہی مرتبہ میرے دل میں تھوڑا سا بڑا پن آ گیا۔ کیا گیا؟ بڑا پن۔ کہتے زندگی میں ایک ہی مرتبہ ایسے ہوا، ہمیں مال، دولت، خوشحالی، ایمان، سابقون الاولون، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ایک پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو پر ذرا سا ہمیں اپنے بڑے پن اور فوقیت کا احساس ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور زبان سے کچھ ایسے الفاظ بھی نکل گئے، کہتے نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، صحیح ہے ان کی روایت، آپ نے بلایا اور فرمایا یا سعد، خبردار خبردار، کبھی اپنے آپ کو ان مسکینوں سے دور نہیں کرنا، ان لیبروں کو، فقیروں کو، یہ مزدوروں کو، اور تمہارے ہاں جو محنت مزدوری کرنے والے آدمی ہیں، خبردار سعد، آئندہ کبھی ان کو حقیر و معمولی نہیں سمجھنا، ان کو کبھی جھڑکیاں نہیں دینا۔ اللہ کی قسم، ان کو کیا تم نے سمجھا ہے؟ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں معلوم ہے انہی غریبوں مسکینوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں جو نازل کرتا ہے ان غریبوں کی اخلاص کی بنا پر۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ بے اخلاصہم و دعائہم، تمہیں معلوم ہے اے خبردار اہل مال دولت والو، ان غریبوں کو، مسکینوں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے، کبھی پسینہ بہتا رہتا ہے، محنت و مزدوری کرنے والا مسجد میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اور نماز پڑھنے کے لیے اس کی نماز ذرا سوچیں، اپنا نقصان کر کے گرمی میں کام کرتے ہوئے، نہ تھکاوٹ کا بہانہ کیا، نہ کوئی عذر کیا، اسی پریشانی میں مسجد کے اندر آیا، نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما تنصرون، تمہاری دشمنوں کے مقابلے میں، آفتوں میں، انہی مسکینوں کے اخلاص، ان کے نماز، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے نوازتا ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ انہی کی برکت سے تمہاری مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اسی اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ تعالیٰ تو نے بہت دیا ہے، بہت نوازا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذرا اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت کے دن اٹھانا تو مسکینوں کے ساتھ ہم کو اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہاں ہم سیٹھ ہیں، بہت بڑے ہیں، مال ہے، دولت ہے، محل ہے، سب کچھ ہے، جب قبر سے اٹھانا تو اللہ ہم کو کس کے ساتھ؟ کیوں؟ حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ اتنی دعا کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ عائشہ، ہم لوگ تو بڑے لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، ایک ایک چیز کے اللہ حساب لیتا ہوگا، اور یہ مسکین جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ 50,000 سال قبل مالداروں سے جنت میں چلے جائے گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تو نے بہت بڑا بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، سب کچھ،
لیکن اٹھانا تو اللہ انہی مسکینوں کے ساتھ تاکہ میں بھی پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم تمام لوگوں کو مال دولت سے چاہے مسکین نہ بنائے لیکن طبیعت سے مسکین بنائے، ہمارے دل میں بڑا پن نہ آئے۔ مال دولت کاروبار سب کچھ اللہ دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن مصیبت ہے اللہ کتنا بھی بڑا بنائے لیکن اللہ ہمارے اندر بڑا پن نہیں پیدا کرنا۔ عیب ہے بڑا پن دکھلانا، آئی بات سمجھ میں؟ مال دولت بری چیز نہیں ہے، بری چیز ہے بڑا پن دل میں پیدا ہو جانا اور اپنے سے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ بہرحال دوستو میرے خیال سے ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ نمبر تین دو چیزیں یاد ہو گئی۔ نمبر 3 وَأَوْصَانِي ان اصل رحمی وَإِنْ أُدْبِرْتُ، اور میرے خلیل نے ہم کو وصیت کیا۔ کیا وصیت کیا؟ اے ابو ذر ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، گرچہ تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کریں۔ آج دوستو میں سمجھتا ہوں ہم جیسے غریب نہیں، یہ جو سیٹھ لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو تجربہ ہوگا کہ رشتہ نبھانا کتنا مشکل ہے۔ نہ دو تب برے اور دیتے دیتے زندگی گزار دے، حالات بدل جائے، نہ دے تو اس سے برے۔ سب کو تجربہ ہوگا رشتہ نبھانا کتنا مشکل ہے دوستو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد تمہارے رشتہ دار تمہارا بنا چاہیں، تم سے تمہاری شکایت کریں، کچھ بھی کریں، لیکن تم اپنی طرف سے رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنا۔ صلہ رحمی کیا ہے دوستو؟ صلہ رحمی ہمارے ہاں صلہ رحمی کا مطلب ہے جو بھائی بہن، جو بھابھی اور جو بہن بہنوئی، جو ماموں زاد بھائی بہن یا ماموں ہمارے ساتھ خوش، ہم بھی ان کے ساتھ خوش، اور جو ہم سے اکڑ گئے ہیں یا ذرا ہم سے ناراض تو سوچتے ہیں کہ وہ ناراض تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے یہاں یہی صلہ رحمی ہے۔ اسلام میں یہ صلہ رحمی، صحیح بخاری کی روایت، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں لیس الواصل بالمکافی، یہ برابر سرابر کا معاملہ کرنا رشتہ داروں کے ساتھ، یہ صلہ رحمی لے کے ہم نہیں آئے ہیں۔ کیوں؟ جو تمہارے ساتھ صحیح ہو تم اس کے ساتھ صحیح، جو تم سے تمہارے یہاں آتا جاتا ہو تم ان کے ساتھ آؤ جاؤ، جو تمہارے یہاں گفٹ بھیجتا ہو تم اس کا بدلہ دو، یہ برابر سرابر یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ جو صلہ رحمی اللہ نے مجھ کو لے کر کے بھیجا ہے، جو صلہ رحمی جس کی فضیلت ہے وہ کون سی ہے؟ الذی ان الواصل الذی اذا قطع وصلہ لیس الواصل بالمکافی، یہ برابر سرابر کا معاملہ جو ہے یہ صلہ رحمی میں لے کے نہیں آیا ہوں۔ یہ تو جانور بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، ہر ایک کرتا ہے۔ مجھے اللہ نے وہ صلہ رحمی لے کے بھیجی ہے جو صلہ رشتہ دار تمہیں کاٹتا ہے اس کو تم اپنے سے جوڑ کے رکھو، جو تمہارے آنا بند کر دیتا تم اس کے ہاں جاؤ، جو تم سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے تم اس سے الگ تھلگ نہ ہو۔ ایک صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ صلہ رحمی کب تک کرنی چاہیے؟ کوئی حد ہوگی نا، کب تک کرنا چاہیے؟ کیوں؟ کہنے لگے معلوم پڑتا ہے جتنے اجڑ اور بد دماغ تھے دنیا میں وہ سارے ہمارے رشتہ داروں کے نصیب میں آ گئے ہیں۔ جتنے رشتہ دار ملے سب ایسے اجڑ ملے ہیں۔ معلوم پڑتا جتنے خر دماغ اجڑ تھے سب ہمارے نصیب میں آ گئے۔ آدم میں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اصلہم ویقطعونی، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ہر چھوٹی بڑی خوشی میں ان کو شامل کرتا ہوں، ہر دکھ درد میں ان سے ملتا ہوں، ہر مصیبت میں حصہ بتاتا ہوں،
وَيَقْطَعُونِي، لیکن وہ کبھی ہم کو اپنے نہ کسی خوشی میں نہ غمی میں شامل ہوتے کرتے ہیں اور نہ کبھی ہمارے ہاں آتے اور ملتے ہیں۔ نمبر 2، ہم ان کو دیتے ہیں وہ ہمیں محروم کرتے ہیں، ہم ان کے ہاں جاتے ہیں ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو کیا ایسے اجڑ رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے رہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہی تو صلہ رحمی ہے، جو تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو۔ پھر سنو، یاد رکھو، اگر تو اپنے بات میں سچا ہے کہ واقعی تمہارے رشتہ دار ایسے ہی کرتے ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں، تم ان کو جوڑتے ہو، تم انہیں کاٹتے ہیں، تم کو کاٹتے ہیں، تم ان کے ہاں جاتے ہو، تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو اس ذات کی قسم جس نے ہمیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے، جس دن سے تمہارے رشتہ دار ایسی غلط حرکتیں تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اسی وقت سے لے کر کے آج تک اللہ نے تیرے ساتھ فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، ایک فرشتے کو، اور وہ فرشتے تیری طرف سے جواب دیتے رہتے ہیں۔ اگر چاہتے فرشتے باقی رہیں تو تو اپنی جگہ پر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 4، 3 ہو گئے، نمبر 4، اللہ کے رسول نے ہمیں وصیت کیا، اوصانی خلیلی، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا، اللہ اسأل احدا شیئا، بلا وجہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، حتی الامکان، اگر ہمارا گزارا کسی بھی صورت سے ہو جا رہا ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، سوال نہ کریں۔ کیوں؟ سوال کرنا کوئی عزت کی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ہمیشہ یاد کرو، دعا مانگو کیا کرو، دعا یاد کر لو کہ اللہ کبھی ایسی نوبت نہ لانا کہ کسی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس دعا کو پڑھا کرو اور ہمیشہ خودداری کا ثبوت دو، تھوڑا سا صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ نمبر 5، بہت ہی اہم چیز جس کی ضرورت ہے، اوصانی خلیلی، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا۔ نمبر 6 کی نمبر 5 یاد ہے؟ نمبر 5، وَأَوْصَانِي خَلِيلِي، ہمارے خلیل نے ہم نے سب کو وصیت کیا، ان اقول الحق ولو کان مرا، ان اقول الحق ولو کان مرا، اے ابو ذر غفاری ہمیشہ حق بات کہنا، چاہے اپنے موافق ہو یا مخالف ہو، اپنے خلاف ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف ہو، اپنے نوکر کے خلاف ہو، اپنی بیوی بچوں کے خلاف ہو، لیکن ہمیشہ حق بات کہنا، چاہے موافق ہو یا مخالف ہو۔ اسلام کی بنیاد حق پر ہے دوستو، یہاں جھوٹ اور فریب کی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو ہمیشہ حق بات کہو، عدل و انصاف کے علم بردار بنو، گرچہ حق بات تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ کے بھی خلاف ہو، لیکن حق کو ہمیشہ حق کہو، باطل کبھی کسی کی حمایت میں حق بات کو باطل نہ کہو اور جھوٹی باتیں نہ کرو۔ دعا کرو اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز تھی میرے بھائیوں، عدل و انصاف کا تقاضا تھا۔ جانتے ہیں کہ حضرت قاضی شریح رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے قاضی کیسے بنے؟ انہوں نے عمر ابن الخطاب کے خلاف فیصلہ کیا تھا۔ کس کے خلاف؟ عمر ابن الخطاب کے۔ دیکھا، پوری دنیا عمر فاروق سے کانپتی تھی، لیکن جب
عمر ابن الخطاب نے گھوڑا خریدا اور گھوڑا لنگڑا ہو گیا، اور بدو کا گھوڑا تھا۔ بدو کہتے عمر فاروق نے کہا گھوڑا لے جاؤ اپنا، ایک گھوڑا ہمارے کام کریں گے۔ بدو نے کہا میں نے صحیح سالم گھوڑا دیا تھا، آپ نے دوڑا کے اس کو لنگڑا کر دیا، آپ پوری قیمت ادا کریں، گھوڑا آپ لے جائیں۔ ایک بدو عمر ابن خطاب سے بحث کر رہا ہے۔ آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ کرو۔ کون فیصلہ کرے گا؟ کہا شریح گزر رہے تھے، شریح ادھر آؤ۔ عمر ابن خطاب نے کہا دیکھو اس کا ہمارا فیصلہ کر دو۔ اللہ اکبر، عمر بھی حق کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں، بدو بھی جھکا دیتا ہے، اور قاضی شریح بھی ایک عام آدمی ہو کر کے خلیفۃ المسلمین عمر ابن الخطاب کے خلاف فیصلہ کرتے۔ کیوں؟ قول الحق وإن کان مرن، ہمیشہ حق کہنا گرچہ حق لوگوں کو کڑوا لگے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی باتیں کریں گے تو لوگ بدک جائیں گے، لوگ بھڑک اٹھیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اور اس اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھول کھول کر کے حق بیان کرنا، گر چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، رضا کے لیے کرنا، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ ہمیشہ اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ عمر ابن الخطاب بلائے، شریح فیصلہ کرو۔ امیر المومنین میں کیا فیصلہ کروں گا؟ زندگی میں کبھی نہیں فیصلہ کیا تھا۔ شریح سامنے آگے، نہیں تم کو فیصلہ کرنا ہے۔ کیا؟ یہ بدو ہے، میں نے اس کا گھوڑا خریدا اور قیمت طے ہو گئی، میں گھوڑے پر چڑھ کے بھگایا اور جا کر کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گر گیا اور اس کے پیر میں موش آ گئی، تو میں سمجھتا ہوں میرے کام کا گھوڑا نہیں جو اتنی جلدی یہ گر گیا، ہمیں ذرا گھوڑا مضبوط چاہیے۔ اور میں اس کو واپس کہتا ہوں تو گھوڑا واپس لینے کے لیے تیار نہیں، کہتا ہے کہ مجھ کو قیمت ادا کریں، تم فیصلہ کرو۔ قاضی شریح کہتے ہیں، بدو سے پوچھا، بدو نے بیان دیا۔ قاضی شریح کہتے ہیں امیر المومنین، عدل انصاف کا تقاضا یہ ہے اگر گھوڑا واپس کرنا ہے تو ویسے واپس کریں جیسے آپ نے صحیح سالم لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور نہیں تو لنگڑا گھوڑا آپ رکھیں، بدو کی پوری قیمت ادا کریں۔ عمر ابن الخطاب اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، یہ میرے خلاف فیصلہ، اتنا حق کو آدمی ہے، عدل و انصاف کا اتنا علم بردار، میری رعایا میں ایسا انصاف بھی موجود ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ قاضی شریح اپنے گھر چلے گئے، اب یہ بھی تھا عمر کے خلاف فیصلہ۔ بدو کو قیمت دیا عمر فاروق نے، اور جا کر کے اپنے سیکریٹری کو بلایا، کہا دیکھو اس وقت جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے، کہیں کسی محکمے میں یعنی کورٹ میں، عدالت میں کہیں کسی قاضی کی ضرورت ہے تو فوراً ان کا سیکریٹری تھا عمر بن الخطاب کا، اپنا پیپر چیک کیا تو پتا چلا کہ ہاں کوفہ کے اندر ایک قاضی کی ضرورت ہے۔ آدمی کو دوڑایا، کہا شریح کو بلا کر کے لاؤ۔ دوڑا ہوا آدمی گیا، شریح چلیے عمر فاروق بلا رہے، شاید کہ وہاں تو کچھ نہیں بولے، اب عمر بن الخطاب بلا رہے، اب ہماری خیر نہیں، اور سوچتے جانے میں بھی ڈر اور نہ جائے تو اس سے بڑا ڈر، لیکن کہلے چلو دو چار درے ماریں گے، برداشت کر لیں گے، بجائے اس کے گھر سے ہتھکڑی لگا کر کے لے کے جائیں۔ گئے، بیٹھے، کہا کہ بیٹھو یہاں بیٹھو یہاں۔ سیکریٹری سے کہا لیٹر تیار کرو۔ ایسے ڈرتے ہانفتے کانپتے شریح بیٹھے ہوئے ہیں، تیار کرو۔ سیکریٹری نے تیار کیا کہ یہ لیٹر امیر المومنین عمر بن الخطاب کی طرف سے گورنر کوفہ کے پاس جا رہا ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ شریح نامی آدمی یہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور وہاں قاضی بن کر کے عدالت میں بیٹھے گا۔ لیٹر پکڑایا اور کہا جاؤ سامان لو، تم سیدھا کوفہ جاؤ۔ امیر المومنین نہیں میں نے بہت مشکل کہا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری امت میں ایسے عدل و انصاف کرنے والے لوگ موجود ہیں، اتنے عدل و انصاف کرنے والے، حق بیانی کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہاں تم کو نہیں،
وہاں قاضی کی ضرورت ہے، جاؤ ان کا عدل و انصاف حضرت علی کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا۔ کیوں؟ اسلام میں حق کی قدر ہے، گرچہ حق اپنوں کے خلاف پڑے، اپنے ذات کے خلاف۔ یہی وصیت کی تھی۔ نمبر 6، اللہ اکبر، ہے تھوڑا سا ٹائم؟ میرے بھائیوں، آج سب سے بڑی ضرورت اس نصیحت کی ہے، سنیں اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا مانگیں۔ واؤسانی خلیلی، نمبر 6، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا۔ کیا وصیت کیا؟ اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں، ملامت نہیں سمجھے ہوں گے۔ آج دین سے دوری کا بہت بڑا سبب ملامت ہے۔ ملامت کیا ہے؟ ارے داڑھی رکھ لیں گے تو دوست کیا کہیں گے؟ اب آئی سمجھ میں؟ دوست کیا کہیں گے؟ بیوی اگر پردہ کر لے گی تو سسرال والے کیا کہیں گے؟ نمبر 3، اللہ اکبر، نمبر 3، اگر ہم شادی میں اتنے دھوم دھام نہیں کریں گے تو رشتہ دار کیا کہیں گے؟ مارکیٹ میں بڑی پوزیشن، اتنا مال و دولت دیا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھی کیا کہیں گے؟ سارا چکر اس میں لوگ کیا کہیں گے، اس میں یہ بھول گئے کہ اوپر والا کیا کہے گا، اس کی فکر ہی نہیں رہ گئی۔ آج سارا بگاڑ امت میں بے دینی کے لوگ کیا کہیں گے، اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی فکر، خالق مالک رازق کیا کہے گا، اور قیامت کے دن حشر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی ذلت کی چیز ہے۔ آج سارا بیڑا امت کا گر ہوا، کیا لوگ کیا کہیں گے، سارا معاملہ لوگوں پر ہے میرے بھائیوں، لوگوں پر نہیں، اوپر والا کیا کہے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اور نعمتوں سے بڑی نعمت کیا ہے میرے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت اور نبی کا امتی ہونا بہت بڑی امانت ہے، اور نبی کی ہر سنت ہمارے پاس کیا ہے؟ بولو، امانت نہیں ہے؟ ہے نا؟ 30 پارے کا قرآن امانت، 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہمارے پاس سب سے بڑی امانت، اور قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا؟ نہیں، سب بھولے ہوئے ہیں۔ حجۃ الوداع میں اونٹنی پر سوار اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، لوگوں ذرا ایمانداری سے بتاؤ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، کتاب و سنت پہنچا دی، اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تو پہنچا دیا پہنچا دیا پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا بلا، آپ نے پہنچا دیا۔ عمر ابن الخطاب کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ قد بلغت رسالتہ وَأَدَّيْتَ أَمَانَتَهْ وَأَدَّيْتَ امانتہ، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ أَمَانَتَهْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو امانت دے کر کے بھیجی تھی وہ امانت امت کو آپ نے سونپ دیا۔ پتہ چل گیا 30 پارے کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینت و سنت، یہ سب ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ پھر آگے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ذرا یاد رکھنا، ابھی اقرار کر رہے ہو، یاد رکھنا کہ ہم نے امانت پہنچا دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ساری امانتیں ادا کر دی، ابھی اعتراف کر رہے ہو؟ بھلا یا رسول اللہ، ہاں ہمارے بھائی نے اعلان کر دیا، یا رسول اللہ بلا قد بلغت رسالتہ وَأَدَّيْتَ امانتہ، آپ نے امانت ادا کر دیا، کوئی امانت آپ کے پاس نہیں، ساری امانت آپ نے امت کو سونپ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یاد رکھنا
انتم تسألون، قیامت کے دن اللہ تم سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ تو لوگ کیا کہیں گے اس کی تو بڑی فکر ہے۔ قیامت کے دن رب اگر پوچھ لیا نبی کی سنت جو امانت تھی کیوں نہیں عمل کیا، قرآن پر کیوں نہیں عمل کیا؟ یہ سب سے بڑی امانت تو ہمارے پاس دو ہے، کتاب اللہ سنت رسول۔ یہ لوگوں پر ذرا بھاری پڑ رہا ہے، ان پر بڑی مشکل آ رہی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے امانت نہیں، انا عرضنا الامانۃ، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات اور والارض والجبال۔ کون سی امانت تھی؟ اللہ کوئی سونے چاندی کی امانت دے رہا تھا؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ اللہ فرماتے میں نے اپنی امانت، اپنی کتاب سنت، یہ دین اسلام شریعت ہم نے پیش کیا آسمانوں پر۔ آسمان نے کہا میں نہیں قبول کر سکتا، میرے اندر ہمت نہیں۔ پھر زمین کو ہم نے کہا تم قبول کرو، نہیں، زمین کہتے نہیں اللہ میرے اندر طاقت نہیں اس امانت کے قبول کرنے کی۔ والجبال، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو پیش کیا، وہ بھی لرز گیا، اللہ میں یہ امانت نہیں۔ لیکن جب ان کو پیش کیا، ان کو وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہا ہاں بالکل آپ کی امانت ہم قبول کرتے ہیں۔ کس نے قبول کیا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ذرا سوچو، اللہ کی امانت، اس کی فکر کرو کہ اس کے بارے میں قیامت کی ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ۔ اسی لیے تو یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، ہجرت، اور مینا کے میدان میں رات کو خیمے کے اندر جو مدینے والوں سے ہجرت کرنے کا پر بیعت لے رہے تھے، تو 5 باتوں پر اللہ رسول نے بیعت لی۔ کتنے پر؟ 5 باتوں پر۔ ان میں سے ایک بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں اس شرط پر مدینے والوں تمہارے یہاں ہجرت کر کے مدینہ چلیں گے۔ یہ 5 شرطیں ہیں، ان میں ایک شرط کیا تھی؟ اللہ تخافون فی اللہ لومۃ لائم، دین کے معاملے میں وعدہ کرو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ کتنا بڑا دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آج یہی بنتی، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، مارکیٹ والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سارا معاملہ لوگ کیا کہیں گے اسی نے بیڑا گرک کر رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑنے کے لیے اس وقت تیار ہوئے مدینہ آنے کے لیے، جبکہ 5 شرطیں تھیں، ان میں ایک شرط کیا تھی؟ اللہ تخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ 30 پارے کے قرآن میں، یاد رکھنا، 30 پارے کے قرآن میں اور 23 سالہ زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ آپ کے دل میں آئے، لوگ کیا کہیں گے۔ کیا خیال ہے کہیں قرآن میں ہے؟ سورہ احزاب، قاری صاحب سے پوچھنا، اللہ نے فرمایا زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، یہ زینب سے شادی کیے ہیں اور زید طلاق دیں گے، ان سے آپ کو شادی کرنا ہے۔ اب ہے نا، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب حضرت زید بن حارثہ اور زینب کی نہ بنی، اور زید جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں میں منہ بولا بیٹا اس وقت سگے بیٹے کے قائم مقام ہوتا تھا، وراثت میں حصہ پاتا تھا، اور بیٹے کی بیوی جو ہے حرام ہے کہ حلال سسر کے لیے؟ حرام۔ اور زید بن حارثہ بیٹے تو نہیں تھے لیکن منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ نے فرمایا زید اپنی بیوی زینب کو طلاق دے گے اور آپ کو شادی کرنی۔ اب اللہ رسول بڑے پریشان، اگر میں نے زینب سے شادی کر لیا تو رب کے لوگ کہیں گے یہ رسول ہو کر کے بہو سے، بیٹی سے شادی، بیٹے کی بیوی بہو بیٹی سمجھی جاتی تھی محرمات میں سے، لیکن اپنا بیٹا ہو تب
کسی کو آپ نے بیٹا بنا لیا، بیٹا بنانے سے بیٹا نہیں بنتا، اس سے کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی، لیکن عرب میں دستور تھا وہ بولا بیٹا۔ اللہ رسول بہت پریشان، سوچتے تھے زید آئے یا رسول اللہ بس طلاق مسئلہ ختم کرے، زینب نے تنگ کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ امسک علیک زوجک، زید طلاق نہیں تو باقی رکھو، کیوں؟ اللہ کے رسول کو معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا کہ زید طلاق دے گا تو تمہیں شادی کرنی ہے، تو اللہ رسول سوچتے کہ طلاق نہ پڑے۔ جب بھی زید روتے ہوئے آتے، اللہ رسول زینب نے تنگ کر دیا ہے، آپ فرماتے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکو، سمجھوتا کرو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، آپ اس لیے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، اگر میں منہ بولے بیٹے زید کی متعلقہ زینب سے شادی کر لیا تو عرب کے لوگ کہیں گے لو اب ان کے ہاں حرام بھی حلال ہونے لگا، کوئی بہو سے شادی کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے بیان کیا بہو وہ ہے سگے اپنے بیٹے کی ہو، اور زید تو منہ بولے بیٹے تھے، غلام تھے، منہ بولے بیٹے تھے، ان کو نہ وراثت میں حصہ تھا اور نہ ان کی بیوی بہو بن سکتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ، اے نبی بس آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ زینب سے اگر زید نے طلاق دے دیا اور میں نے زینب سے شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، سارا عرب بدنام کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کتنی عجیب سے بات ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اے ہمارے نبی آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ لوگوں سے ڈرے، آپ کا تو کام ہے کہ مجھ سے صرف ڈریں۔ زندگی میں ایک مرتبہ نبی نے کیا سوچا، اگر میں نے شادی کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، فوراً اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی اور فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، ہمارے جو بندے ہمارا پیغام بندوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے لوگ کیا کہیں گے۔ ذرا ہمت کرو میرے بھائیو، اس وصیت پر عمل کرو۔ چھٹی وصیت کیا تھی؟ اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، ملامت مت سمجھ آ گئی، خوب دل میں اتر گئی، کبھی نوبت تو نہیں آئے گی لوگ کیا کہیں گے، انشاءاللہ اللہ کیا کہے گا، قیامت کے رسول کیا کہیں گے اس کی فکر ہو۔ آخری چیز، اور بس ہمارے بھائی زبی بھی بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بس انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں بہت تفصیل ہیں، مثالیں نہیں۔ آخری چیز، آخری وختام ہو مسک، انشاءاللہ وختام ہو مسک۔ وَأَمَرَنِي، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا، وَأَمَرَنِي، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا، کیا کیا؟ ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ خوب کثرت سے پڑھا کریں، کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، توحیدی کلمہ، توحید کا اعلان ہے، توکل علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں برائی سے بچنے، نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں جب تک اللہ ہم کو طاقت نہ دے، سمجھ گئے نا؟ کوئی صلاحیت نہیں، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ ہماری مدد نہ کرے۔ توکل کا درس دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ وَأَمَرَنِي، ہم کو حکم وصیت کیا ہمارے خلیل نے کہ خوب کثرت سے پڑھا کریں اس دعا کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ بہت فضیلت ہے دوستو، بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام جب معراج والی رات میں واپسی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ نے چند پیغام بھیجا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، پہلے تو ہمارا سلام اپنے امتیوں سے کر دیں، اللہ اس امت کے لوگوں کو مقام ذرا دیکھو۔ ابراہیم خلیل اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی معراج والی رات میں واپسی میں، تو کیا کہا؟ مر امتا کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے گا تو اپنے امتیوں سے میرا سلام پہنچائے گا۔ یہ ہے اس امت کے لوگوں کا مقام، کاش کہ اس مقام کو پہچانے۔ ابراہیم خلیل اللہ السلام بھیج رہے ہیں، اور جو پیغام دیا تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ خوب کثرت سے حکم دیجیے گا، خوب کثرت سے پڑھا کریں سبحان اللہ والحمدللہ، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور سے سنیں، آخری بات، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے جو خزانہ رکھا ہے ان خزانوں میں سے ایک خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہمارے پاس ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ ساتوں باتیں فَإِنَّهُنَّ، 7 نصیحتیں ہو گئی نا، وصیتیں، یہ ساتوں باتیں جو ہیں اللہ نے کہاں لکھ کے رکھی تھی؟ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اور بعض روایتوں میں جنت میں جو رکھا ہے، اس خزانے سے یہ 7 باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اور نبی نے سب سے پہلے کس کو سکھلایا؟ ابو ذر غفاری، اور اس کے بعد سے الحمدللہ امت سکھائی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی امت کے لوگ انشاءاللہ سکھاتے رہیں گے۔ یہ 7 وصیتیں تھیں جو میں نے بڑے اختصار سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں انہیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بار بار ایسے ہی ہم سارے ساتھیوں کو مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔